تو ہماری خارجہ پالیسی امریکہ کے اثر سے آزاد ہو سکتی ہے؟ ابھی تو نہیں ہے. اب دیکھیے، ایک طرف ایبسولوٹلی نو ہے اور ایک طرف انڈر انفلوئنس ہے. ہم افغانستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے اور بہت سارے اس طرح کے مسلم ورلڈ کے حوالے سے جتنی بھی ڈسکشن ہے، جتنا بھی ہم اپنا پلان بناتے ہیں، وہ ہمیں امریکہ سے پوچھنا پڑتا ہے. لیکن ہم یہاں پہ نعرے مارتے ہیں، جناب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں پاکستان آزاد ہے، پاکستان ہے بلے. میں پاکستان میڈیا میں بات ہو رہی ہے اپنی فیل ہوئی ودیش نیتی کے بارے میں. دوستو، دنیا کے سارے نارمل دیش اپنی ودیش نیتی، اپنے دیش کو آگے کیسے بڑھائے، اپنے دیش کی ترقی کیسے ہو، اس کو دھیان میں رکھ کر بناتے ہیں. پر پاکستان نے اپنی ودیش نیتی اپنے مذہب کے دھیان میں رکھ کر بنائی ہوئی ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کی ودیش نیتی پوری طرح سے فیل ہو چکی ہے. آج دوستو، دنیا کا کوئی بھی دیش پاکستان کو منہ نہیں لگانا چاہتا، اور دنیا کے جن جن دیشوں نے پاکستان پہ بھروسہ کیا بھی ہے، وہ ان دیشوں کی بیوقوفی ہی ثابت ہوئی ہے. اوپر سے پاکستان کی سرکار دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ پنگا لے کر بیٹھی ہوئی ہے. اپنی مذہبی سوچ کی وجہ سے پاکستان نے بھارت کو تو اپنا دشمن بنا ہی رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں یو ایس، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور ہے، اس کے ساتھ بھی پاکستان کے پی عمران خان نے بیوقوفی میں ہی پنگا لے لیا ہے. دوستو، اب یہ بات بتانے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی کتنی دھجیاں اڑی ہوئی ہے. اپنی اکانومی کو تھوڑا بہت بچانے کے لیے بھی پاکستان کو ڈھیر سارے ڈالرز کی ضرورت ہے، اور ڈالرز کو یو ایس کنٹرول کرتا ہے. یعنی کہ دوستو، پاکستان کا بھوشیہ آج بھی یو ایس کے ہاتھوں میں پوری طرح سے ہے، اور اس کے باوجود بھی پاکستان نے یو ایس کے ساتھ ہی پنگا لے رکھا ہے. کل ملا کر دوستو، یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان نے اپنے ہی پیروں پر کہاڑی مار رکھی ہے. اسی بات کو لے کر پاکستان میڈیا میں اور بھی کیا چرچا ہو رہی ہے، وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا. ایک طرف تو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں جو یہ کہتے تھکتے نہیں ہیں، اور ان کے ماننے والے، جاننے والے، ان کے فالوور جو پی ٹی آئی کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں، جناب کے ایبسولوٹلی نو عمران خان نے کہہ دیا اڈوں کے حوالے سے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ ایک جو انٹرویو میں ایک بات کرتے ہیں، دوسری انٹرویو میں دوسری بات کرتے ہیں. پچھلے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک انٹرویو میں کہا کہ جناب انڈیا، امریکہ نے ہم سے اڈے جناب نہیں مانگے، اور کل انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ انہوں نے ہم سے اڈے مانگے، ہم نے نہ کر دی. اور دوسری جو انہوں نے بڑی خطرناک بات کی وہ یہ ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے زیر سایہ اثر ہے، پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ امریکہ کے انڈر انفلوئنس ہے. ادھر عمران خان صاحب ہیں. دیکھیں نا، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ٹیکنوکریٹ لائک موحد یوسف صاحب، جو کہ بڑے پڑھا لکھا بندہ ہے، جس کو ایکچولی واقعی چیزوں کی سمجھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزوں کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سچائی بھی بیان کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو پولیٹیشین ہے، جو عمران خان صاحب ہیں، وہ بالکل اور باتیں کر رہے ہیں، اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ان کا اور کہانی سنا رہا ہے. افغانستان میں طالبان حکومت کے بارے میں ڈائریکشن کیا ہے آپ کی نیشنل سیکورٹی پالیسی میں؟ ان کو کسی سٹیج پہ تسلیم کیا جائے گا یا کہ نہیں، ان کی حکومت کو ایز اٹ از چلتا رہے گا معاملہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فائنینشیل اور اکنامک انڈیپینڈنس نہیں ہے. ہمارے جو اخراجات ہیں وہ پورا نہیں کرتے اس ریکوائرمنٹ کو جو ہماری پاپولیشن کی ہے. پاپولیشن بڑھتی جا رہی، ٹھیک ہو گیا. جب وہ پورا نہیں کرتے تو ہمیں باہر جانا پڑتا ہے قرضے ڈھونڈنے کے لیے. جب آپ قرضہ لینے جاتے ہیں تو آپ کی اکنامک ساورنٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو آئی ایم ایف کہہ لیں، کسی کا بھی کہیں بھی جائے، اس کی وجہ سے فورن پالیسی افیکٹ ہو جاتی ہے. جب فورن پالیسی افیکٹ ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ اپنے معاملات کو اس طرح تو نہیں چلا سکتے جو ایک آئیڈیل سینیریو میں چلانا ہے. سو یہ مسئلہ ہے. اس پہ جب آپ ان ملکوں کو ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کا ڈیفنس کے بھی مسائل ہیں، تھریٹ کے بھی مسائل ہیں، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اکنامک کلاؤڈ چیلنج ہو جاتا ہے. آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جس سے آپ اپنے ملک کو ہیومن ویلفیئر بھی اور آپ کی جو ٹریڈیشنل سیکیورٹی ہے، فوج ہے، انٹرنل سیکیورٹی ہے، اس کو بھی وہ وسائل نہیں ملتے. آپ بطور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یہ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس اکنامک انڈیپینڈنس نہیں ہے؟ اکنامک انڈیپینڈنس ہو ہی نہیں سکتی کسی ملک کی جب تک آپ اپنے تمام جو اخراجات ہیں اپنے وسائل سے پورا کریں. ہمارے اور انڈیپینڈنس اس میں جو ساری چیزیں جڑی ہوئی ہے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اور ان سے وہ امریکہ کے زیر اثر ہیں. تو ہماری خارجہ پالیسی امریکہ کے اثر سے آزاد ہو سکتی ہے؟ ابھی تو نہیں ہے. جی تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ امریکہ کے زیر اثر ہے.
لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک بات کہی تھی، شاید ہی کوئی دنیا کا ملک ہو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے ملک ہیں جن کی خارجہ پالیسی امریکہ کے وہ انڈیپینڈنس رکھتے ہیں. جہاں پہ انٹرسٹ میچ کر جائیں، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ اس میں آتا ہے. مثال کے طور پہ انڈیا جو ہے وہ کوارڈ کا اس نے ملٹری کمپوننٹ جو ہے اس کو نہیں بننے دیا، تو وہ اس کے تو زیر اثر نہیں ہے. ہاں، اگر انڈیا کے اور امریکہ کے یا یورپ کے، فرانس کے، جرمنی کے، انگلینڈ کے کہیں پہ اور جو ہے وہ ان کے اپنے انٹرسٹ میچ کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ہیلپ کر لیتے ہیں. بٹ انڈر امریکن انفلوئنس ہونا ایک اور چیز ہے. اب دیکھیں، ایک طرف ایبسولوٹلی نو ہے اور ایک طرف انڈر انفلوئنس ہے. اب دیکھیں، سیاستدان کھیلتے ہیں عوام کو، جسے ہم ایک انگریزی کا محاورہ ہے پلینگ ٹو دا گیلری. یہ پلینگ ٹو دا گیلری والی بات ہے، اور یہ انہوں نے جو بات کی ہے. اب دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو فائنینشیل اکنامک سوورینٹی کوئی نہیں ہے، ہم کس طرح یہ باتیں کر سکتے ہیں. سو یہ تو پہلے دن سے ہی نہیں تھی، لیکن نعرے مارے جاتے ہیں کس کلاس کے. اب دیکھیں، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ڈیولپنگ کنٹری ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم پروٹوکول چاہتے ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹری والا. تو جو اپنی کیپیسٹی ہے اس کی بھی سمجھ ہونی چاہیے. کیا دنیا جو ہے وہ ہمارے جو الیٹ کلاس ہے وہ پاکستان کی سوورینٹی کو بیچتے رہتے ہیں فار دیئر اون پرسنل پرپزز اور اپنے پرسنل ایشوز کے لیے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پاپولیشن زیادہ ہے، تو کیا پاکستان نے کبھی اس پہ کوئی کام کیا کہ پاپولیشن کو کس طرح کم کرنا ہے؟ میں نے تو کبھی پاکستان کے کسی منسٹر کو، پاکستان کے کسی سرکاری بندے کو کبھی میں نے اس کے اوپر ایک سیریس بحث کرتے ہوئے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا گیا، کیونکہ پاکستان میں بچے پیدا کرنا تو ثواب سمجھا جاتا ہے. یہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اب دیکھیں کہ ابھی پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے زیر اثر ہے when it comes to military hardware buy کرنا ہے. جب کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹرکی نے ہمیں منع کر دیا، ہم نے IMF جانا ہے تو وہ ہمیں روکتے ہیں، ہمیں اپنی مرضی سے ڈکٹیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو IMF سے پیسہ ملے گا آپ چین کو نہیں وہ دے سکتے. ہم جو پیسہ IMF سے ملے گا اس کو کیسے اور کہاں استعمال کرنا ہے وہ IMF ڈٹرمن کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ وہ پیسہ اٹھا کے سارا چینیوں کے حوالے کر دیں اور چین کے جو قرضے. اسی لیے تو پاکستان اور چین کے مسائل بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے چائنیز کے پیسے دینے ہیں اور چائنیز ہمارا وہ نہیں کر رہے. اب ہمیں اس چیز کا پتا ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. سیاستدان نعرے مارتے ہیں، ٹیکنوکریٹ کچھ اور بولتے ہیں. ٹیکنوکریٹ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو گرے پڑے ہیں، ہمارا تو حال ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو طالبان کو ریکگنائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری جو فائنینشیل اور اکنامک کنڈیشن کمزور ہے اور اس کے لیے ہمیں گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس جانا پڑے گا. سیاستدان کہتے ہیں نہیں کوئی خیر ہی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم اٹھا کر رکھ دیں گے امریکہ کی ایسی تیسی، یورپ کی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے. سیاستدان ایک اور کہانی سناتے ہیں، یعنی کہ سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ آپ کو سیدھی سیدھی باتیں سنا رہے ہیں. سو معید یوسف جو ہے وہ تو سسٹم کے اندر آ کے اس نے دیکھا ہے کہ بھائی یہاں پہ تو ہمارے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو سارے ٹائم سیاستدان جو ہے وہ اپنی رام کہانیاں سناتے ہیں اور ان کو اپنے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم تاکہ اپنا ووٹ لے سکیں، اور جتنا زیادہ ہم ووٹ لیں گے اتنا ہی ہمیں اچھا. اب کیونکہ پتا چلا ہے کہ نہ تو ٹریڈیشنل سیکیورٹی، اب جو ساری جنگ ہے وہ کس چیز کی ہے؟ جنگ یہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ امریکہ کو چھوڑے آئے چائنا سے بات کریں. جو باقی ہمارے ادارے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے اور جو باقی ٹیکنوکریٹس ہیں وہ نہیں کہتے ہیں نہیں امریکہ کے ساتھ ہی رہیں. تو یہ جو پھر باتیں آتی ہیں جی کیمپ پالیٹکس پاکستان میں جو ہے وہ کیمپ پالیٹکس جو ہے وہ اس کی بات ہوتی ہے کہ جی یہ جو ہمیں کیا کرنا ہے اس حوالے سے، کیا ہم رشین اس میں چائنیز کیمپ میں ہیں، کیا ہم امریکن کیمپ میں ہیں، ہم کس کیمپ میں کام کر رہے ہیں. سو ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور ہم امریکہ کے زیر اثر ہیں، امریکہ کے زیر سایہ ہیں. ہم وہاں پہ ان کے جو انفلوئنس ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا اثر رسوخ ہمارے اوپر اور بڑھ رہا ہے. امریکہ افغانستان سے نکل بھی گیا ہے، امریکہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے اب وہ اس طرح جو ہے وہ ان کے ہمارے ساتھ ڈیلنگز نہیں چل رہی، لیکن وہ پھر بھی ان کا اثر رسوخ ہم سے ختم نہیں ہو رہا. سو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک جھوٹ کی پالیسی اور یہ جو فریب ہے ہمارے سیاستدانوں کا کہ یہ کہتے رہنا جناب سارا ٹائم کہ ہم ایبسولوٹلی نو اسی پھٹے چوک دیں گے امریکہ دے، ٹھیک ہے. اور وہ معید یوسف صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو ان کے زیر سایہ ہیں، ہم تو انڈیپینڈنس رکھتے ہی نہیں.
ہم تو افغانستان کو بھی ریکگنائز، طالبان کو بھی ریکگنائز نہیں کر سکتے، ہم جو مرضی کر لیں، کیونکہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہماری فائنینشیل اکنامک اٹانومی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو فائنینشیل سوورینٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ اس بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے دیٹ از انڈر انفلوئنس آف دا یو ایس. ہم افغانستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے اور بہت سارے اس طرح کے مسلم ورلڈ کے حوالے سے جتنی بھی ڈسکشن ہے، جتنا بھی ہم اپنا پلان بناتے ہیں، وہ ہمیں امریکہ سے پوچھنا پڑتا ہے. لیکن ہم یہاں پہ نعرے مارتے ہیں، جناب کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان آزاد ہے، پاکستان ہے، بلے بلے ہوئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہم تو جناب جو دونوں ملک ہیں وہ بڑے آرام سے چیزیں چلا رہے ہیں، کوئی ایسی وہ چکر ہی نہیں ہے، ہم تو امریکہ کے ایکول پارٹنر ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو، اور دوسری طرف ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ نہیں، ہم تو کوئی ایکول پارٹنر نہیں ہے، جو ہمیں